بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام نور ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ڈاکٹر محمد اظہر۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں جناب ظفر محمود چشتی صاحب۔ آپ اسپیچ رائٹر ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان کے، آپ معلم ہیں اور تصوف اور روحانیت پہ بہت زیادہ آپ کو محبت ہے اس سے۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ میں جناب ظفر محمود چشتی صاحب سے جو پیر مہر علی شاہ صاحب کی ایک مشہور نعت ہے کہ اج سکھ متراں دی ودھیریے، اس کا سیاق و سباق ان سے پتہ کروں۔ اور یہ نعت لاکھوں کروڑوں جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہیں بہت پسند ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو اس کا جو ترجمہ ہے، جو مفہوم ہے، اس سے بہت کم لوگ آشنا ہیں۔ تو جناب ظفر محمود چشتی صاحب کے ذریعے ہم آگہی چاہیں گے کہ ہمیں اس کا سیاق و سباق بتائیں، یہ کس طرح وارد ہوئی اور کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اظہر صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، مجھ جیسے بے علم عمل آدمی کو۔ آپ کا جو سوال ہے وہ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اس خطے کی بہت بڑی علمی روحانی شخصیت ہوئے ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات کئی حوالوں سے بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ آپ جہاں آپ نے اپنے تدریسی حوالے سے اور فیضان جو ہو روحانی فیضان ہے اس کی تقسیم اور قاسم ہونے کے علاوہ آپ کو فاتح قادیان بھی کہا جاتا ہے۔ قادیانیت کے خلاف آپ کا بہت بڑا جو کارنامہ ہے، 25 اگست 1900 کو لاہور میں جب آپ پہنچے تو تمام مکتبہ فکر کے علماء نے آپ کو اپنا قائد تسلیم کیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ باقی صوفیاء کی طرح ایک بہت کامل قسم کے پنجابی اور ہندکوں کے شاعر بھی تھے، اور آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کا سلسلہ کئی واسطوں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی وساطت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تھا۔ یہ جو آپ کی مشہور زمانہ، بلکہ اس کو اگر میں کہوں کہ یہ جو آپ کی آفاقی نعت ہے، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، یہ آپ کی جو قلبی کیفیت تھی، جو آپ ہر وقت عشق مصطفیٰ میں مستغرق رہتے تھے، آپ نے اس کا آغاز گولڑا شریف سے کیا۔ جب آپ نے اپنا سفر باندھا مدینہ منورہ کی طرف، تو آپ نے آغاز میں جو اس کا پہلا بند ہے، اس کے ہر بند جو ہے اس میں اتنی وسعت ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے، اس میں اتنا لگن اور محبت رسول ہے کہ اس ایک ایک بند پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو حضور جب یہاں سے نکلے تو آپ کی جو ہندکو اور ہماری پنجابی زبان سے کا جو حسین امتزاج تھا دونوں زبانوں میں، اس نے اپنے پہلا بند یہ کہا کہ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے۔ متر دوست کو محبوب کو کہا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آج میرے دل میں میرے محبوب کی میرے متر کی ایک تانگ ہے میرے دل میں۔ ودھیری سے مراد کیا ہے؟ زیادہ ہے، جس سے کہتے ہیں کہ ود کے آج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلی اداس گنیری ہے۔ یہ میرا جو دل ہے یہ آج پشیمان اور پریشان زیادہ کم ہے، کیوں دلی اداس ودھیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے۔ آج میرے ایک ایک بال میں، ایک ایک لوں میں، جسم کے ایک ایک بال میں آج جو میرا شوق ہے وہ بہت بڑا ہوا ہے۔ لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، آج نینا لائیاں کیوں جڑیاں۔ نینا سے مراد آپ میرے آنسو جو ہے نا وہ جڑی کی طرح بہ رہے ہیں، یہ میرے جو نین ہیں، میری آنکھیں، ان نے آج جڑی کیوں لگائی ہوئی ہے۔ تو آپ جب یہ ورد کرتے ہوئے حضور کی محبت میں جب آپ جاتے ہیں تو مدینہ منورہ سے کچھ تھوڑا سا پہلے مکہ شریف کی طرف ایک وادی آتی ہے جسے وادی ہمرا کہتے ہیں۔ وادی ہمرا میں آپ کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، تو وہاں خوش نصیبی سے آپ کی محبت کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے آپ کی کھلی آنکھوں ملاقات ہوئی۔ ابھی آپ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے؟ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، یہاں سے آپ چلتے ہیں گولڑا شریف سے
اور اس وارفتگی میں، اس عشق میں، اس سوز و گداز میں ڈوبے ہوئے عشق مصطفیٰ کی لگن میں آپ سفر کر رہے ہیں۔ جب آپ مدینہ شریف سے کچھ پہلے وادی حمراء پہنچتے ہیں تو آپ کو رات کو آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس ملاقات کو آپ نے ساری زندگی بلایا نہیں، اور اس کا ذکر آپ اپنی لوگوں سے ملاقاتوں میں اور اپنے کلام میں اکثر کرتے رہے۔ تو آپ جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی نظر آپ پہ پڑتی ہے اس کا آپ نقشہ کھینچتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الطیف سرا من طلعتہ، ایک رات ایک صورت مجھ پہ طلوع ہوئی، ایک رات ایک صورت مجھ پر طلوع ہوئی۔ الطیف سرا من طلعتہ وشز و بدا من وفرتہ، ان کی زلف وفرا ان کے کاندھوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ فسکرت ہنا من نظرتہ، ان کی نظر جو تھی، ان کا دیکھنا میری طرف جو تھا وہ مجھے عالم سکر میں لے گیا، مجھ پہ بے ہوشی طاری ہوگی، میں اپنے ہوش آواز کھو بیٹھا۔ فسکرت ہنا من نظرتہ، میں عالم سکر میں چلا گیا اس نظر سے۔ اور کیفیت کیا تھی؟ فسکرت ہنا من نظرتہ، مجھ پر یہ کیفیت ہو کہ ایک نظر تھی، نینا دیاں فوجاں سر چڑھیاں، جس طرح آنکھوں کی فوجوں، بہت سی آنکھوں کی فوجوں نے مجھ پہ حملہ کر دیا، آنکھوں کی فوجیں میرے سر پہ چڑھ گئیں۔ تو آپ پھر اس سے جو آپ کی صورت بات تھی اس کی طرف آپ اس کی تعریف میں اس کی ثنا خوانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دس صورت را بے صورت دا، یہ جو صورت مجھے نظر آئی ہے یہ اس کا راستہ دکھاتی ہے جس کی اپنی کوئی صورت نہیں، اللہ کا۔ دس صورت را بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، یہ عام راستہ نہیں ہے، یہ حقیقت کا راستہ ہے۔ پر کم نہیں بے سوجت دا، یہ کسی بے سمجھ کو سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، یہ راستہ کوئی بے سمجھ نہیں سمجھ سکتا۔ پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، کوئی اکا دکا اس بیر سے موتی نکال کر باہر آ سکتے ہیں، باقی تو سارے اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ جیسے میاں محمد بخش فرماتے نا، سب سیاں رل پانی گئیاں، کوئی مرسی پر کے، جنہ پریا مڑ سر کے تریا، قدم رکھن ڈر ڈر کے، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ یہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، میں اس صورت کو اپنی جان کہوں، اس کو میں اپنا جانان کہوں یا ساری کائنات کا جانان کہوں۔ سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شان سب بڑھیا، میں اس کو اس رب کی شان کہوں جس رب کی شان سے ساری شانیں بنی۔ جی آپ فرماتے ہیں دو ابرو کوس مثال دسن، آپ کے یہ دونوں ابرو ہیں یہ کوس کی طرح ہیں، جس میں سے تیر تیار کیا جاتا ہے، جس کو آپ کمان کہتے ہیں۔ کمان دو ابرو کوس کمال دسن، دو ابرو کوس مثال دسن، جے تو نو کے میاں دے تیر چھٹن، یہ جو مشگاں ہیں آپ کے، یہ تیر، ان کو آپ نے تیر کہا۔ ایسی آپ کی آنکھیں کہ آپ کے ابرو مبارک جو تھے وہ کوس اور اس کی طرح تھے، کمان کی طرح تھے، جہاں یہ مشگان کے جو آپ کے میاں ہیں، جو یہ بال ہیں، یہ تیر کی طرح اس میں لگے ہوئے ہیں۔ دو ابرو کوس مثال دسن، جے تو نو کے میاں دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں۔ ان کی لبوں کو میں یہ کہوں، ان کو لب کہوں یا یمن کے موتی کہوں، لال یمن کہوں، اور جو آپ کے سفید دانت ہیں، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں۔ آپ فرماتے ہیں اے صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، شالا کاش یہی صورت ہر وقت میرے سامنے رہے، اور جب مجھ پہ نزا کا وقت آئے، جب عشر کا دن ہو، جب پل صراط سے گزروں، یہ صورت میرے سامنے ہو، پھر میری ساریاں کھوٹیاں جو ہیں وہ کھریاں ہو جائیں گی۔ اے صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزات روز عشر، وچ قبر تے پل تھی ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ جی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ جو ایک دفعہ مشرکین مکہ نے یہ مشہور کر دیا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی کا خدا جو ہے ان سے ناراض ہو گیا، تو سورہ والضحیٰ اترتی ہے،
اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو کل ہے پچھلے کل سے بہتر ما ہوگا۔ ودعک ربک وما جی، قلی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، یوتی کا ربوں کا فترضا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو پیر صاحب کیا خوبصورت منظر کشی کرتے ہیں اس آیت کریمہ کی۔ آپ فرماتے ہیں یوتی کا ربوں کا داستسا، یا رسول اللہ یہ اعزاز آپ کو ہے کہ اللہ آپ کو راضی کرے گا۔ یوتی کا ربوں کا داستسا، اور آپ کب راضی ہوں گے؟ فتردہ تھی پوری آس اساں، ہم اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں جب ہماری بخشش ہوگی تو آپ راضی ہوں گے۔ اور وہ اللہ بڑا لاجپال ہے، آپ کا اتنا محب ہے اور آپ کا محبوب ہے میرا رب، وہ آپ پہ مہربانی ضرور کرے گا۔ یوتی کا ربوں کا داستساں، فتردہ تھی پوری آس اساں، لجپال کرے سی پاس اساں۔ و شفاعت و شفا صحیح پڑھیاں، ہم نے تو شفاعت کا مسئلہ پڑھ لیا ہے۔ وہ اس وقت تک آپ کو راضی کرتا رہے گا جب تک آپ کی امت کا ایک ایک بندہ جو ہے اس کی شفاعت ہو جائے گی۔ جی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ جب ریاض الجنہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں تو آپ وہاں پر عرض کرتے ہیں کہ حجرے تھی مسجد اور ڈولن، یعنی آپ پہنچ چکے ہیں اس وقت؟ پہنچ چکے، آپ مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں، اور یہ کیفیت بیان کرتے کرتے آپ مدینہ کی طرف ہیں۔ یہ ساری نعت کا جو دورانیہ ہے یہ وادی ہمراہ سے لے کر آپ کے بارگاہ اقدس مواجہ شریف کے سامنے پہنچنے تک ہے۔ تو آپ وہاں عرض کرتے ہیں کہ حجرے تھی مسجد اور ڈولن، نوری چاہت دے کارن سارے سکن۔ یا رسول اللہ تسی اپنے حجرہ پاک تو مسجد طرف تشریف لے ہو، تواڈی جڑی نوری چاہت ہے، تواڈی جڑا خوبصورت حسن ہے، اس کو دیکھنے واسطے سارے سکر ہیں، اسی سارے خواہش مند ہاں اور اسی سارے منتظر۔ حجرے تھی مسجد اور ڈولن، نوری چاہت دے کارن سارے سکن، دو جگ اکھیاں راہ فرش کرن، سب انس و ملک ہورا پریاں۔ دو جہان آپ کے راستے میں اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں، سب انسان، سب فرشتے، سب حوریں، سب پریاں اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے آپ کی سر رات جو ہے نا وہ کھڑے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں، آپ اپنے عالم تصور میں فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری درخواست پہ بعد تشریف لاتے ہیں، اگر لاتے ہیں تو میں کیا عرض کرتا ہوں؟ تو آپ فرماتے ہیں جو یمن کے بادشاہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک چادر تحفے کے طور پہ بھیجی تھی، اور اس چادر پہ لکیریں لگی ہوئی تھی اور خط لگے ہوئے تھے، تو آپ عرض کرتے ہیں لاؤ مختی مخطط برد یمن، یا رسول اللہ وہ خطوں والی لکیروں والی چادر اپنے چہرہ انور سے اتارو جو یمن کی طرف سے آپ کے پاس حاضر ہوئی ہے۔ لاؤ مختی مخطط برد یمن، من باوری جلک دکھاؤ مٹھن۔ یا رسول اللہ وہ جو آپ کی جو میری پسندیدہ صورت پاک ہے وہ مجھے دکھاؤ۔ اوہا مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، وہی مٹھیاں سونیاں سونیاں گلاں پھر کرو وط کرو، جو ہمراہ وادی سن کریاں، جو ہمراہ وادی آپ نے میرے ساتھ کی تھی۔ تو پھر آپ وہاں جمال مصطفیٰ سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن آپ ایک ایسا آفاقی بند وہاں تعریر کرتے ہیں جس طرح کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی بارگاہ میں وہ مقبول بارگاہ وہ ایک قطع کہا تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب آپ کے چہرہ والضحیٰ آپ کے مواجہ شریف کو سمجھ کر عرض کرتے ہیں حضور جو مجھ پہ وہ کیفیات ہیں جیسی صورت پاک میں نے دیکھی ہے، تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک۔ پھر اپنی جو ہے نا کسر نفسی بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں، کہاں یہ میرے علی اور کہاں آپ کی ثنا خانی، یہ گستاخ آنکھیں انہوں نے کہاں دوستی کر لیا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ تو یہ آپ کی وہ مشہور زمانہ نعت ہے جی۔ تو میں کوشش میں نے کی ہے کہ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی شخصیت کی اور اتنی بڑی بارگاہ میں پیش کی گئی یہ جو کلام ہے آپ کا، اس کا حق تو ادا نہیں کر سکا، لیکن میں اپنے کم علمی کا مترف ہوتے ہوئے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے جو معنی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ الحمدللہ جی، بڑے اچھے انداز سے آپ نے جو پیر میر علی شاہ صاحب کی مشہور و معروف نعت ہے
اس کی آپ نے تشریح بھی کی، سیاق و سیاق بھی بیان کیا، تو ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں، اور ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ وقتاً فوقتاً یہاں اسلام آباد انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ اسٹوڈیو میں تشریف لاتے رہیں گے، اور اپنے علم سے اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تصوف اور روحانیت کے ساتھ محبت دی ہے، اس میں آپ ہمیں بھی حصہ دار بنائیں گے، اور ہمارے جو سامعین اور ناظرین ہیں ان تک بھی آپ اپنا پیغام پہنچائیں گے۔ ضرور انشاءاللہ، تو جب کبھی آپ مجھے حکم دیں کہ ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گا، حاضر ہوں۔ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، یہ جہاں تک پہنچ سکیں، اور یہ میری بخشش کا ذریعہ بنے، اور آج کا جو ہماری نئی نسل ہے اس کو یہ تصوف کی تعلیمات بھی پہنچائی جا سکے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ جہاں